اور آپ سے شروع کرتے ہیں. کل ہمارا خیال تھا کہ شاید کچھ برف پگھلی ہے. اب وہ برف تو پگھل گئی, وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. کیا آپ لوگ چاہتے کیا ہوگا؟ لائک واٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکر ہے خدا کا کہ ڈیس جو خان صاحب کی سیفٹی کے حوالے سے ایشوز تھے وہ کم از کم ہمارے ایڈریس ہو گئے اینڈ ہی از پرفیکٹلی فائن. ادروائز یہ 1.5 مہینے سے ہم جب کہتے تھے خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تو میں کہتے تھے سورس پہ پلے جاتے ہیں افغانستان اور انڈیا. چلے ایٹ لیسٹ یہ تو ٹوٹ. لیکن مالک صاحب تھوڑا سا نا لیٹس بی ہیومن فار اے وائل. پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. 1.5 مہینے سے آپ اور میں جیل میں ہوں اور 1.5 مہینے سے شام 5 بجے لائٹ بند ہوتی ہے اور صبح 5 بجے تک لائٹ بند ہو. نو ٹی وی, نو نیوز پیپر, نو کتاب, نتھنگ. جو کھانا بندہ آپ کو لے کے آ رہا ہے اس بندے کو حکم ہے کہ تم نے زبان سے الفاظ نہیں بولے. سو 1.5 مہینے سے انسانی آواز آپ نے نہ سنی ہو, آپ کی لائٹ بھی بند ہو, آپ کو سے 45 منٹ کے باہر نکالا جاتا ہے 45 منٹ, اور اس دوران آپ کی بیوی جو کہ فرسٹ لیڈی بھی ہو جس کو B کلاس نہیں دیا ہوا وہ بھی 1.5 میں اسی جیل میں جس کو اس کے بچے سے ملایا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا نہ پتا ہو. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اٹ؟ آپ اور میں ہوتے شاید یہ الفاظ تھوڑے ہیں ملک صاحب. زندگی میں عزتیں سب کی سانجھی ہوتی. عمران خان تحریک انصاف کا لیڈر بھی ہے, اس ملک کا سب سے مقبول, وہ ایک انسان بھی ہے, وہ ایک خاوند بھی ہے. لیکن آپ لوگ بھی تو کوٹ کرتے ہیں نیلسن منڈیلا کو, باقیوں کو. وہ 26 سال بغیر ملاقاتوں کے بیٹھے رہے, اکیلے بیٹھے رہے. آپ کو پتا لیڈر میں اور اسٹیٹسمین میں فرق تو منڈیلا کی کتابیں لکھی, کتابیں پڑھی, سارا دن باہر ہوتا تھا, اس کو لوگوں سے اپنے سیاسی اکابرین سے ملنے کی وہ تو ٹھیک ہے, میں غصہ سمجھتا ہوں. I totally agree with you. اگرچہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹسمین کو یہی تو لیکن اتنے بڑے کاز میں پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. چیز جو سب کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نہیں بنے چند لوگوں پہ, اور وہ ساری ایڈوائز لے گی علامہ راجہ ناصر سے اور اچکزئی صاحب سے. اور اچکزئی اور ناصر کی جو خان صاحب نے انسٹرکشن جاری, انہیں کہا تھی آپ فیصلہ کریں مزاحمت تو مزاحمت, آپ فیصلہ کریں مفاہمت تو مفاہمت. اور یہ بھی بتا دوں کہ لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے بات فوج سے کرنی ہے, ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فوج کے سربراہ کو آپ روزانہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اب ٹیلی ویژن پہ ہمارے لاس کے ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے, تو کیسے بات چلے گی؟ بات بتاؤں, مجھے تو لگ رہا تھا کہ خان صاحب کی جو گفتگو اس کو بڑا اس ٹائم پہ پازیٹیو لے. 14 اکتوبر کو خان صاحب کو پتا تھا کہ 1.5 مہینے کے لیے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ ڈال رہے ہیں. انہوں نے پارٹی کو یہ نہیں کہا تم نکل کے اسلام آباد آ جاؤ, انہوں نے کہا جو جہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے وہاں کرے, لیکن اس کو لیڈ علامہ راجہ ناصر اور اچکزئی کریں گے. اور میری 2 دفعہ دونوں سے گفتگو ہوئی, وہ ہمیشہ درمیان کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹ ہے درمیان کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمیں اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتی, نہ وہ ہمیں خیبر پختونخوا کا نمائندہ سمجھتے ہیں, نہ ہمیں پاپولر جماعت سمجھتے ہیں. وہ تو ہمیں پارٹی ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں آپ اس کلاس کہیں جی میں نہیں مانتا آپ کو, تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ مجھے کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں. وائی گورنر راج؟ کیوں ایک ایسی آواز پوری فیڈریشن میں ایک اکائی آپ کے خلاف نہیں کھڑی, اس کو بھی ختم کرنے. یار اس سے بڑی انسانیٹی کیا ہوگی؟ کہ آپ لوگوں کا کیونکہ کانفلکٹ ملٹری لیڈرشپ سے ہے. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لائنز ہیں, یہ جب افغانستان پالیسی اور ٹیررزم پالیسی آتی ہے اس میں وہ والا غصہ یا وہ والی جو آپ کی لائنز ہیں وہ ان لائنز میں ایک سمجھ کر دیتی ہیں ایشو کو, اور آپ اتنی شارپ ڈیوائڈ نہیں دیکھ پاتے اس مسئلے کو جتنا دیکھنا چاہیے. اور اس کی ایک وجہ سمپل ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایسا ہی ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ایک بھی ہے, ایکسیس ٹو عمران خان صاحب. دیکھیں الٹیمیٹلی ہز ورڈ ول پریویل. اگر عمران خان صاحب آج کہہ دینا دس آپریشن از لائکیبل اور یہ شاید مسئلے کا حل ہے, تو پیپل ول بائی اٹ. سم ہاؤ لوکل, جو میں آپ بار بار ان 4 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, لوکل پاپولیشن پرابلی از ناٹ بائنگ اٹ فار اے وائل, اینڈ بیکاز آف دا شیئر لیک آف دا لیڈرشپ. اگر شہباز شریف کہتے ہیں نا, اب وہ وزیر اعظم جس طرح بھی بنا دی, اگر وہ یہاں سے ایک آرڈر پاس کرتا ہے کہ جی آپریشن ہونا چاہیے, لوگ دے ڈونٹ لک اپ ٹو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, لوگ obviously سویلین حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپریشن ہونا چاہیے, تو خیبر پختونخوا 99.9% لوگ کہیں گے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہی بات عمران خان کہے اٹ میک سینس. آپ یہ بتائیں, جب ہمیں باجوہ صاحب نے آ کے یہ کہا تھا کہ جناب یہ یہاں پہ جتنے طالبان آ رہے ہیں ان کو لانے دیں, اور خان صاحب انکلوڈنگ مراد سعید اینڈ قادری صاحب اینڈ ایوری بڈی سیڈ کہ یار یہ اچھی سولوشن نہیں ہے. پیپل ور تھنکنگ کہ خان صاحب کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. اٹ وڈ ورک. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے, دس از ون تھنگ. ایک پاکستان کا اور اس پاکستان کا ایک فیوچر ہے, ہماری ڈیفنس ہے, ہمارے جو بارڈرز ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اور ہم بچے نہیں ہیں. کون بات کرے اس معاملے میں؟ لیٹ سہیل آفریدی گو اینڈ سیک از اٹ, ان سے جا کے رہنمائی لینے دے. دانیال ایک بات بتائیں, اس خان صاحب کے بیان میں ایک اور بات یہ تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ٹیررزم سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, وہ TTP کو بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس میں یہ کہا ہے کہ جی جو افغانستان پہ پاکستان کی پالیسی بنا دی ہے انسٹیٹیوشن نے, فوج نے,
وہ صرف انٹرنیشنلی پاپولر ہونے کے لیے، لیجٹمائز ہونے کے لیے بنائی ہے. روزانہ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. ہمارا وانا کا انسیڈنٹ ہوا، اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہوا، روز اس میں افغان ٹیررسٹ نکل رہے ہیں. ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ کھلی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آگ لگا دیں گے سب کچھ. اس میں آپ لوگ تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ الزام لگا دینا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو پالیسی ہے یہ کوئی انٹرنیشنل اپروول کے لیے isn't it a bit harsh؟ تھوڑا سا براڈر اگر پروسپیکٹ میں دیکھیں، آسپیکٹ میں دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی ہے نا، وہاں پہ آپ کی اپنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بگٹی صاحب موجود ہے، فوج ہمارے اداروں کی اور پولیٹیشل گورنمنٹ کی آپس میں بہت زیادہ سنکرونائزیشن بھی ہے. آپ نے دہشت گردی میں قابو پا لیا، لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. وہاں کا چیف منسٹر وہ ٹیررسٹ والوں کو کوئی ایکشن جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ کو سوال سمجھانے کے لیے تو وہاں بھی آپ روک نہیں پائے. ایشو یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی جو پالیسی اسلام آباد بنا رہا ہے، اور بار بار پہلے علی مین گنڈا پور بھی کہتے رہ گئے اور اب سہیل افریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں اسٹیک ہولڈر ایکسپٹ کرنا پڑے گا، آپ کو وہاں کی عوام کو بھی اسٹیک ہولڈر ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو قبائل کے لوگ ہیں. اور میں بارہ آپ کے ٹاک شو میں کہ اگر ایک سائڈ پہ کھٹا اور دوسرے پہ کھٹا، لیکن جب آپ نے یہ سٹانس لے لیا، آپ نے تو گرین چٹ دے دی نا افغان طالبان کو. آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ صرف اپنی شخصی پروجیکشن اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل بنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار، جو کل بات ہمارے آپ کے دوسرے دوست بھی سے ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بتائیں ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ٹیررسٹ کے خلاف ہیں، ہم صرف طریقہ کار پہ اگری نہیں کر رہے جو آپ کی پالیسی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزن ہی نہیں ہے. ریزن تو یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی اپنی گیم پکی کر رہے ہیں. ملک صاحب، اگر آپ سہیل افریدی کے پچھلی صرف 2 مہینے کی اسٹیٹمنٹ دے دیں، وہ بار بار کہتا ہے یہ فوج اور یہ جتنے جوان کی جو شہداء ہیں یہ میرے ہیں پڑے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے میں پشتون ہوں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پشتون والی جو کلچر ہے اس کی اپنی ایک روایات ہے. آپ جب تک ان کو بیٹھ کے کنونس کر کے کوئی آپریشن وہاں پہ نہیں کریں گے نا، پھر دس از فورسڈ ٹو اٹ کہ جی ہم اس کو ایسے کر دیں گے، اٹ ول ناٹ ریئلی ورک ویری ایزیلی ڈاؤن دیئر. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ کو وہاں پہ لوگوں کو آن بورڈ، اور اس نے اس کے لیے جرگہ بھی کیا جس میں ساری جماعتوں کی، جس میں بیرسٹر صاحب کی جماعت، ان کے لوگ بھی آئے تھے. بٹ یہ اسلام آباد کو اور راولپنڈی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پشاور اور خیبر پختونخوا کے لوگ ایک باس تھے. اب سہیل افریدی عمران خان سے کیوں ملنے جا رہا؟ ہی وانٹس ٹو سیک ہز اٹینشن، وہ ان سے مینٹورشپ لینا چاہتا ہے. دانیال یہ بتاؤ، اس میں اٹ از ناٹ اے بگ آسک. مجھے بات بتائیں مالک صاحب، یہ کیا کہتے ہیں کہ شہید ہمارے ہیں اور فوج جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے. شہید جب ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کو جو مار رہا ہے ان کے ساتھ سینہ اور میریٹ پہ بیٹھ کر ہم جو ہے مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو آگے چلائیں. کیا ان شہداء کے بچے ہم سے سوال نہیں پوچھیں گے؟ کیا ان کی بیوائیں نہیں پوچھیں گی کہ جن بچوں نے جان دی پاکستان کے لیے، ایک پرچم کے لیے، اپنا کل قربان کیا ہمارے آج کے لیے، آپ ان کے جو ان کو مارنے والے، لیکن دانیال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سے اگری کرتے ہیں، ٹیررسٹ کو ماریں، ہر ایک کو ماریں، ہمارے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی بنا لیں. مالک صاحب یہ کب کہا عمران خان نے؟ یہ ابھی بھی اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیں یا کہیں اور اٹھا لیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم ان کو جب بیٹھ کر بلا رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو، یہ جب آپ کے تمام سیکورٹی کی میٹنگ تھی، تمام جو چیف منسٹرز آئے، آپ کو اسی بات کے اوپر بلاتے ہیں طریقہ کار کو تعین کریں. اس طریقہ کار کیا تعین ہونا چاہیے، یہ اس چیز کے اوپر نہ ڈے ون سے سیریس ہے نہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے ایسی باتیں اور ایسی چیزوں کی وجہ سے گورنر آج کی آواز اٹھتی ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر آپ کے اسلام آباد میں آ کے خود کے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے بلوچستان میں FC ہیڈ کوارٹر کے باہر ہو رہے ہیں، روز آپ کے 8-10 بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں. جب ہم ان کے خلاف آپریشن کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کو مار رہے ہیں ان کو جواب دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ لگتا ہے، کبھی آپ کو یہ کہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کا کانفلکٹ سیدھا، میں آتا ہوں دانیال